بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈیا میں ایک عدالت نے 4 ملزمان کو موت کی سزا سنائی ہے جن پر سن 2013 میں پٹنہ میں نریندر مودی کے جلسے سے پہلے دھماکہ کرنے پر ملوث تھے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں کی گئی اس کارروائی میں 6 افراد مارے گئے تھے جبکہ 90 زخمی ہو گئے تھے۔ خصوصی عدالت نے مقدمے میں 2 ملزمان کو عمر قید، 2 کو 10 سال قید اور 1 ملزم کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت کی جانب سے مجرم قرار دیے گئے 6 افراد کا تعلق ریاست جھارکھنڈ سے ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے عدالت کو بتایا تھا کہ ان ملزمان نے 27 اکتوبر 2013 کو اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی ریلی سے پہلے یہ کارروائی کی تھی۔ نریندر مودی ابھی تک جلسے کے لیے نہیں پہنچے تھے، تاہم پٹنہ کے گاندھی میدان میں ہزاروں افراد ان کو سننے کے لیے موجود تھے۔ سن 2013 میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے نریندر مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا تھا اور وہ ملک بھر میں ریلیاں اور جلسے کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ جلسہ گاہ پہنچے اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا، تاہم اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھارت میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے انڈیا میں ہونے والی سلامتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا کردار امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا ہے۔ ایسے میں وہ قیام امن کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو درست کر لے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن انڈیا کا کردار امن تباہ کرنے والا ہے۔ ہم تخریب کاری کے سب سے بڑے متاثرین میں سے ہیں۔ ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ ہمارے پاس افغانستان سے قطع نظر کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کم مقدار ہی میں کیوں نہ کھائی جائے۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ڈاکٹر ڈیوڈ لوڈونگ کی قیادت میں کی گئی ہے، جس کے رزلٹ اس عام خیال کے برخلاف ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں مقبول ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنے ہی موٹے ہو جاتے ہیں، اور کم کھائیں، زیادہ حرکت کیجیے کہ روایتی تصور کو میڈیکل سائنس کی زبان میں انرجی بیلنس ماڈل MBM کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موٹاپے سے متعلق نئے تصور کو کاربوہائیڈریٹ انسولین ماڈل CIM کا نام دیا گیا ہے، جس کی بنیادیں کم از کم 120 سال پرانی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی اشروں سے کم کھانے اور زیادہ چلنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی موٹے لوگوں کی تعداد اور موٹاپے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گھر میں پکے ہوئے کھانوں کی جگہ صنعتی پیمانے پر تیار کردہ غذاؤں کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ صنعتی پیمانے پر اشیاء خورد و نوش کی تیاری میں قدرتی غذاؤں، پھلوں، سبزیوں اور گوشت وغیرہ میں ان کے قدرتی غذائی اجزاء بالخصوص ریشے فائبرز نکال باہر کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب غذائی مصنوعات کی تیاری میں بہت سے ایسے اجزاء بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جلدی پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی غذا کم مقدار میں کھانے پر بھی موٹاپے میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں، لیکن ان کی عمر ایک حد تک ہی ہوتی ہے اور دوسری جانب وہ مسوڑھوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس کا حل ماہرین نے ایک ایسے مصنوعی دانت کی صورت میں پیش کیا ہے جو بجلی بھی بناتا ہے، جس سے میل نہیں جمتا اور مسوڑھے بھی تندرست رہتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسکول آف ڈینٹل میڈیسن سے وابستہ پروفیسر گیلسو ہوانگ اور ان کے ساتھیوں نے مصنوعی دانت بنایا ہے جو برش کرنے اور چبانے کے دوران خود ہی اپنی بجلی بناتا ہے۔ اس بجلی سے وہ 2 کام لیتا ہے، یعنی دانت پر میل کچیل کی تہ نہیں جمنے دیتا، اور دوسرا اطراف کے مسوڑھے تندرست رہتے ہیں۔
اپنی بجلی کی بدولت مصنوعی دانت معمولی سی روشنی خارج کرتا رہتا ہے جو مسوڑوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی دانت کتنے بھی اچھے ہوں، اکثر 5 سے 10 میں گر جاتے ہیں یا پھر وہ مسوڑوں میں جلن اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ سائنسدانوں نے طب کے میدان میں تہلکہ انگیز مارکہ سر انجام دیتے ہوئے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس کی بدولت بوڑھے اب جوان کی طرح نظر آئیں گے۔ طبی ماہرین نے اس طریقہ کار کے ذریعے بوڑھے افراد کو اپنی عمر سے 25 سال کم عمر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طریقہ علاج میں سائنسدان بوڑھے افراد پر آکسیجن تھراپی آزماتے ہیں۔ اب تک تقریباً 35 لوگوں کو اس جدید تحقیق کے ذریعے گزارا جا چکا ہے۔ جن افراد پر یہ آکسیجن تھراپی کا طریقہ استعمال کیا گیا ان کو 3 ماہ تک اس علاج معالجے سے گزرنا پڑا۔ اس حیرت انگیز طریقہ علاج سے ان کی عمریں اپنی اصل عمر سے 25 سال کم نظر آتی ہیں۔ لوگوں کی عمریں کم کرنے کے اس طریقہ علاج میں بوڑھے افراد کو 90 منٹ تک ایک دباؤ والے چیمبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ عمل ہفتے میں 5 دن جبکہ مکمل طور پر 3 ماہ تک عمل میں لایا جاتا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے ماہرین نے ڈیٹا محفوظ کرنے والا دنیا کا سب سے چھوٹا آلہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کی جسامت 1 نینو میٹر کے برابر ہے۔ سائنسدانوں نے اسے ایٹم رسٹر کا نام دیا ہے، یعنی یہ ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے جو ایٹمی پیمانے پر ڈیٹا محفوظ کرتا ہے۔ اس کی بدولت نہایت ہی چھوٹے میموری آلات میں معلومات اور ڈیٹا کا ایک انبار رکھا جا سکے گا۔ یہ دنیا کی سب سے چھوٹی میموری ہے جو ایٹمی پیمانے پر بنائی گئی ہے، جن کی موٹائی صرف 1 ایٹم جتنی ہے۔ 1 مربع سینٹی میٹر کے ٹکڑے پر 25 ٹیرا بائٹ یعنی 25 ٹی بی جتنا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے، جو موجودہ فلیش میموری میں فی مربع سینٹی میٹر گنجائش سے بھی 100 گنا زیادہ ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ایٹمی سطح پر سٹوریج کے لیے توانائی بھی بہت ہی کم درکار ہوگی۔ انسانی جسم میں دل کو سب سے اہم عضو سمجھا جاتا ہے۔ دل صحت مند رہے تو بدن تندرست رہتا ہے۔ جدید تحقیق نے افشا کیا ہے کہ جو لوگ صبح ناشتہ کریں عموماً ان کا وزن نہیں بڑھتا، نیز ان میں انسولین مزاحمت بھی جنم نہیں لیتی۔ 2 خرابیاں دل کی بیماریاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا صبح ناشتہ کرنا معمول بنا لیجیے۔ غذا میں فولک ایسڈ شامل کیجیے۔ فولک ایسڈ وٹامن ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ وٹامنز نئے خلیے بنانے میں کام آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو مرد و زن اس کی مطلوبہ مقدار لیں گے وہ امراض دل میں کم ہی مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا فولک ایسڈ رکھنے والی غذائیں روزمرہ خوراک میں شامل کیجیے۔ یہ وٹامنز گائے کے جگر، ساگ، چاول، شاک، گوبھی اور پھلیوں میں ملتا ہے۔ ایک تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ 4-5 ہزار قدم پیدل چلیں ان میں خون کا دباؤ معمول پر رہتا ہے، یوں وہ امراض دل کا شکار نہیں ہوتے۔ پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ سبزیاں اور انڈے کی زردی اپنے اندر ایک صحت بخش کیمیائی مادہ لوٹین رکھتی ہیں۔ یہ مادہ دل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مادے خلیوں اور بافتوں تک پہنچاتا ہے۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ثابت اناج کھانے والوں میں دل کی بیماریاں جنم لینے کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کا مشورہ ہے کہ دن میں 2 پیالی چائے ضرور لیجیے، یوں امراض دل نہیں چمٹتے۔ چائے میں فلیوو نوئڈز مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکب نہ صرف نالیوں میں تناؤ دور کرتے ہیں بلکہ خون کو بھی پتلا کر دیتے ہیں، یوں نالیوں میں لوتھڑے پیدا نہیں ہوتے۔ ورزش کے بعد بی پی بلڈ پریشر چیک کیجیے، یوں صحت کی مجموعی حالت بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اگر یہ چیک ڈاکٹر کے ذریعے کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوستو قدرت کی عظیم نعمت ہے، اب یہ طبی لحاظ سے بھی مفید ثابت ہو گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تنہا انسان ڈپریشن کا صحیح طرح مقابلہ نہیں کر پاتا اور بہت ہی جلد امراض دل میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر دوست احباب رکھنے والے مرد و زن پریشانی اور بے چینی سے چھٹکارا پانے میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ طب یونانی کے مطابق سونے اور تانبے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور یہ طریقہ علاج طب یونانی کے طبیب ہزاروں سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔
سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ طبیب حضرات کے مطابق سونا صرف ایک قیمتی دھات ہی نہیں ہے بلکہ اس کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے طبیب حضرات سونے کے ورق سے بہت سی ادویات بناتے ہیں اور یہ ادویات بیماریوں سے لڑنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ سونے کو اگر پینے کے پانی میں بھگو دیا جائے تو طبیب حضرات کے مطابق اس پانی کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے اور ایسا پانی پینے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً سونے کا پانی انسانی نروس سسٹم کو طاقتور بناتا ہے اور یادداشت اور ذہانت پر انتہائی مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ سٹیمنا بہتر بناتا ہے اور انسان کو تھکنے نہیں دیتا، جوڑوں کے درد کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ سونے کا پانی سانس کی بیماریوں جیسے دمہ میں انتہائی مفید ہے۔ یہ سانس کی بند نالیوں کو کھولنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف کچھ ہی صدیاں پہلے برصغیر پاک و ہند میں کھانے اور پینے کے لیے صرف تانبے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے اور مانا جاتا تھا کہ ان برتنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پینا یا پینے کے پانی میں تانبے کو بھگو دینے سے صحت کے لیے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے جیسی جان لیوا بیماری لاحق نہیں ہوتی، یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پولیو کا خاتمہ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن میں سکون دیتا ہے، بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، سٹریس اور دماغی ٹینشن کو ختم کرتا ہے، اس سے پیرالائسس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ نروس اور سرکولیٹنگ سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف سائنس صرف ان باتوں کو مانتی ہے جسے وہ لیبارٹری میں ثابت کر سکے، اور سائنس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سونا اور تانبا دونوں ایسی دھاتیں ہیں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہیں اور ان کو پانی میں بھگونے سے پانی پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لہذا ماڈرن سائنس ایسی طب کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔